بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جو شخص نماز عصر کے بعد یہ 3 تسبیح زندگی میں ایک بار کر لیتا ہے، ساری زندگی اس بندے کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ بن مانگے وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ میں سے خزانے حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے یہ عمل کر کے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے، دولت حاصل کرتے ہوئے، عزت و مقام حاصل ہوتے دیکھا ہے۔ رب کائنات اس عمل کو کرنے والے کو اتنا امیر ترین کر دیتا ہے، وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آتا، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، رزق بڑھنے کی بجائے تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ اور پھر تا حیات ساری زندگی اور پھر مرنے کے بعد بھی اس عمل کی تاثیر اور برکتیں اس کی اولاد کو بھی ملتی رہتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ساری زندگی میں کسی نے عمل بتایا ہو، اس کا آج آپ کو ایک خاص طریقہ بتاؤں گی، کیونکہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، کیونکہ اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات اترتی ہیں، اور ان کے خاص لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کریں گے یا کسی بھی دن عصر اور مغرب کے درمیان کریں گے، اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر جمعہ کے دن اس کو کر لیں گے تو اس میں بہت بہتری ہے، افضل ہے اور برکتیں ہیں۔ جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ ہفتے کو جو 7 دن ہیں، جس دن کو رب کائنات نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے، وہ جمعہ المبارک کا دن ہے۔ آدم کو جمعے کے دن پیدا فرمایا اور اسی طرح قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ جمعے کے دن کی بہت خصوصیات ہیں، ہم اس طرف نہیں بڑھتے، آپ کو عمل کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ آپ اس قیمتی عمل کو، اس قیمتی تسبیح کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ اور عصر کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جمعہ المبارک کے دن اگر آپ اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام اور مقصد لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور دعا کی جائے گی۔ رب کائنات سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی ہر ایک پریشانی کو دور فرمائے۔ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، رب کائنات سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ جو مانگ رہے ہیں، رب کائنات میرے جاننے والے کو، میرے سبسکرائبر کو، میرے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو سب کچھ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرمائے۔ آمین۔ ہر ایک کی جائز دعاؤں کو حضور کا صدقہ، حضور داتا گنج بخش حجویری کا صدقہ، جن کا ابھی عرس آنے والا ہے ان کا صدقہ، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کا آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو آمین ضرور لکھ دیا کریں، کسی کی آمین کے صدقے رب کائنات سب کی جھولیوں کو بھر دے گی۔ دوستو وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے اس عمل کو عصر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ اگر آپ اٹھ کر جانا چاہیں اور جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے عمل کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور عمل کے دوران آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات چیت کرنی ہے اور نہ ہی کسی سے بولنا ہے۔ جب آپ نے یہ 3 تسبیح مکمل کرنی ہے، 3 تسبیح سے مراد ہوتا ہے 300 بار، آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا تو پھر آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا۔ دوستو آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ کے زیادہ مسائل ہیں تو سب کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ نے مکمل دھیان اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ جو وظیفہ ہوتا ہے وہ پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دوستو اس وظیفے کو آپ بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس ترتیب سے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے۔ اور ہمیں اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ساری مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے کہ میں رب کو خوش کر رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور رب کائنات میرے مقدر کو جیسا میں چاہتا ہوں اس طرح بنا دے گا، میرے مقدر کو بدل دے گا، میری مشکلات کو آسان فرما دے گا، میرے رزق میں اضافہ فرما دے گا، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میرا رب بنا مانگے مجھے عطا فرمائے گا، اور رب بغیر مانگے بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو بندے اس کے بن جاتے ہیں اور پھر بندہ جیسا جیسا تصور کرتا ہے، جیسا جیسا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت، رہنمائی، شفا سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کے اندر ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ بیمار پر پڑھیں تو رب شفا بھی عطا فرماتا ہے، گھر میں برکت کے لیے پڑھیں تو رب گھر میں برکت پیدا کرتا ہے، کاروبار والی جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں پیدا کر دیتا ہے، کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ الغرض یہ سمجھے کہ جس بھی تصور کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رب کائنات آپ کو اسی کے مطابق اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اسی کام کا کے اندر رب کائنات آپ کو آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ دوستو، علامہ اقبال نے بھی یہ عمل کیا، اور علامہ اقبال کو آج کون شخص نہیں جانتا۔ علامہ اقبال اور داتا صاحب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ایک واقعہ ہے داتا صاحب اور علامہ اقبال کا جو بڑا اہم اور قیمتی ہے۔ اگر میں آپ کو سنانا چاہوں اور آپ اس کو سن لیں تو یقین جانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ داتا صاحب اور علامہ اقبال کی کیسی دوستی تھی۔ علامہ اقبال کا ان کے قریب ہی گھر تھا۔ علامہ اقبال فجر کی نماز داتا گنج بخش کے مزار پر ہی پڑھتے تھے، اور آپ کا ایک خادم تھا جن کا نام تھا علی بخش، اور وہ ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتا تھا، جو بھی آپ کو کام ہوتا تھا تو وہ کام کرتا تھا۔ انہوں نے علامہ اقبال کے وصال کے بعد یہ واقعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ پھر میں کسی ٹائم آپ سے واقعہ شیئر ضرور کروں گی۔ علامہ اقبال داتا بخش کے مزار پر آ کر یہ عمل خود کرتے تھے۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، 2 تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 200 مرتبہ یہی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ یہ درود پاک 300 بار پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، یا پھر کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں، یا درود تنجینہ پڑھ لیں۔ میں بھی آپ کو درود تنجینہ پڑھنے کا ہی کہوں گی۔ ویسے تو یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں، جمعہ کو اس کی زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کو عصر اور مغرب کے درمیان 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، بن مانگے رب کائنات آپ کو عطا فرمائے گا، اور ہر چیز آپ کو غیب کے خزانے سے ملے گی۔ 300 مرتبہ یعنی کہ 3 تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے۔ درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کہ یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ تو آپ نے وہیں بیٹھ کر آپ نے 3 تسبیح یا 300 مرتبہ آپ درود تنجینہ پڑھ لیں۔ اگر یہ نہیں یاد تو پھر جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ جو بھی خواتین و حضرات اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور اپنے لیے روحانی محفل میں دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ روحانی محفل میں آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اب ہماری کسی نئے عمل پر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔